آذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، آذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبوئے قرآن سے شاداب ہے وطن، رحمتوں کے سائے میں ہے سارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، 14 اگست کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بر صغیر کے اندر اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتیں رکھی تھی، ان نعمتوں کو دیکھ کر انگریز بر صغیر کے اندر تجارت کی غرض سے بر صغیر میں داخل ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بر صغیر کے اندر اس نے تجارت شروع کی، اور آہستہ آہستہ وہ بر صغیر کے اوپر قابض ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے پورے بر صغیر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں غیر مسلم کی سلطنت وجود میں آئی۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ جہاں فرعون پیدا ہوتا ہے وہاں میرا اللہ موسیٰ کو بھی پیدا فرماتے ہیں، جہاں پر باطل کھڑا ہوتا ہے وہاں پر میرا اللہ حق کو بھی کھڑا کرتے ہیں، جہاں پر ریشہ دوانیاں بڑھتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو روکنے کے لیے رجال بھی پیدا فرماتے ہیں۔ جس وقت بر صغیر کے اندر انگریزوں نے قدم رکھا تو اس کے مقابلے کے لیے میرے اللہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفار کے خلاف، انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے مسلمانوں کے ذہنوں کو اجاگر کیا، اور یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر یہ تحریک اور یہ مشن آگے چلتا رہا، اور اسی تحریک کی یہ کوششیں تھیں کہ پھر مسلمانوں کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا، اور تحریک ریشمی رومال کے اعتبار سے نام سے ایک اور تحریک شروع کی گئی۔ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو شروع فرمایا،
اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی سلطنتوں کو جمع کر کے ان غیر ملکی آنے والے استعماری قوتوں کو پاش پاش کیا جائے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی مسلمانوں نے اپنے اوپر غیر مسلموں کو بطور حکمران کے برداشت نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ کا دین سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر کے رکھا ہے کہ میں اپنے دین کو باقی دینوں کے اوپر غالب کروں گا. یہ مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو بت کے سامنے جھکنے والا ہو، جو رب کو اپنا رب نہ مانتا ہو، جو ایک معبود کو چھوڑ کر سینکڑوں کو اپنا خدا مانتا ہو، ہم اس کی سلطنت میں رہنا گوارا نہیں کرتے. پھر ایسوں کے خلاف شریعت یہ کہتی ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اگر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کرو. تحریک ریشمی رومال جب شروع ہوئی، مسلمان انتہائی کمزور اور قسم پسری کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. ان کی قوت یکجا نہیں تھی. جن اسلامی ممالک کے پاس قوت تھی تو وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر مصروف تھے، اور ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی. تو حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال اس نیت سے شروع کی تھی کہ ان اسلامی سلطنتوں کے حکمرانوں کو جگایا جائے، انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے، اور یہ جو انگریز بر صغیر کے اندر داخل ہوا ہے اس کی طاقت کو توڑا جائے اور ختم کیا جائے. لیکن اپنوں ہی کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے والوں نے اس تحریک ریشمی رومال کو سپرتاز کیا، جس کی وجہ سے یہ تحریک کچل دی گئی. اور پھر حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیلوں کے اندر قید کر کے صعوبتوں اور مشقتوں والی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا. بہرحال یہ تحریک پھر بھی رکی نہیں. اس کے بعد پھر تحریک آزادی شروع ہوئی، پھر تحریک موالات شروع ہوئی کہ وہ تحریک موالات کے جن کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا کہ ان کافروں کے ساتھ کسی قسم کی لین دین کرنا، کسی قسم کے معاملات کرنا ان کے ساتھ ٹھیک نہیں. اسی طرح پھر تحریک بالا کوٹ کہ جس کے اندر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سکھوں کے خلاف، ان کافروں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور پھر اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو سلطان ٹیپو شہید، سراج الدولہ اور اس طرح کے ہمارے بڑے بڑے جرنیل ان کافروں کے مقابلوں میں اپنے سینے کو تان کر کھڑے ہوئے اور ان کی ریشہ دوانیوں کو روکنے کے لیے اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال کر ان کا مقابلہ کیا. لیکن ہر مرتبہ مسلمانوں کو ہی نقصان ہوتا رہا، جس کی وجہ سے علماء نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان علماء میں حضرت مولانا جعفر تھانسیری، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے. ان سب نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اور کچھ علماء نے ساتھ یہ تجویز دی کہ جہاں ہم تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھنی چاہیے.
اور اس مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند قائم ہوا کہ جس کی زور اور طاقت کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر اس کا فیض جاری ہے، جس سے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے قلمدان، سیاستدان پیدا ہوئے، جنہوں نے ان انگریزوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے بر صغیر کو ان سے آزاد کروایا۔ بہرحال یہ تحریک چلتے چلتے پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایک الگ سے سلطنت ہونی چاہیے، جس کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی خود مختار حکومت ہو، اس کے اندر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، وہ آزاد رہ کر دین اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں، وہاں دین اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کا دستور ان کے آئین کے اندر داخل ہو، ان کا حکمران بننے والا شخص قرآن اور سنت کا پابند ہو، اور اس کلمے کو لے کر، اس بنیاد کو لے کر مسلمان کھڑے ہوئے، اور ان کا نعرہ یہ بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم لے کے رہیں گے پاکستان، یہ نعرہ لے کر کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب ایک ایسی ریاست تھی، ایک ایسی سلطنت تھی، ایک ایسی حکومت تھی کہ جس کے تحت رہ کر ہم دین اسلام کے احکامات کو نافذ بھی کر سکیں اور دین اسلام کے احکامات پر ہم عمل بھی کر سکیں۔ اور اس تحریک کو لے کر بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے، اور اس تحریک کے اندر محترم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مرتضی حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر خان سیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابر جنہوں نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا، اور اپنے متعلقین اور متوسلین کو اس بات پر لگایا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جس ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہم دین اسلام کے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کر سکیں۔ اب ہمیں یہ ریاست ملی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ملا۔ 1947 14 اگست 27 رمضان المبارک کا دن تھا، رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، اور پھر اس میں بھی لیلۃ القدر کی رات، یعنی 27 کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ سلطنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے اندر 2 سلطنتیں، 2 حکومتیں یا 2 شہر یا 2 حکومتیں ایسی وجود کے اندر آئیں کہ جن کا مقصد ایک تھا۔ ان میں سے ایک ریاست مدینہ ہے، مدینہ المنورہ، مکہ معظمہ کے اندر، سعودی عرب کے اندر۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کا مقصد کیا تھا کہ مکہ کی دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے ان کے لیے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو چکا تھا، ان کے لیے وہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، صعوبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف صرف اس لیے ہجرت کی تھی کہ وہاں پر ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں گے جس ریاست کے اندر رہ کر ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں گے، ہمیں کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہم وہاں پر دین اسلام کے احکامات کو نافذ کر سکیں گے، دین اسلام کے احکامات پر ہم عمل کر سکیں گے۔
اور پھر 14 صدیوں کے بعد ایک اور سلطنت وجود کے اندر آتی ہے جسے مملکت خداداد پاکستان کہا جاتا ہے. اور اس مملکت خداداد پاکستان کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کے اندر صرف ایک ہی نظریہ تھا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہی تھا کہ اس بر صغیر کے اندر رہتے ہوئے، ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے لیے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے. اب دنگے اور فساد ہو چکے ہیں، ہمارے آپس میں اختلافات اور رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں، جس وجہ سے ہمارے لیے اکٹھے رہنا ممکن نہیں. ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جس ریاست کا آئین قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور ہمارے لیے اس قرآن اور سنت پر عمل کرنا آسان ہو. اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کا جب نعرہ لگایا گیا تو اس کے نعرے کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی ہمیں ایسی پاک دھرتی چاہیے، ایسا پاک خطہ چاہیے، ایسی پاک سرزمین ہمیں چاہیے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام ہو، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سلطنت عطا کی اور بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم. میں کبھی یہ آج سے پہلے بھی ایک مرتبہ آزادی کے وطن کی محبت کے حوالے سے اور آزادی کے حوالے سے ایک جمعہ پڑھا چکا ہے کہ کائنات کی ہر چیز آزادی چاہتی ہے. چرند پرند آزادی چاہتے ہیں، انسان آزادی چاہتا ہے، جانور حیوان آزادی چاہتے ہیں. کوئی چیز بھی اپنے لیے قید کو پسند نہیں کرتی. اتنی بڑی سلطنت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، یہ نعمت ہے اور خدا کی قسم ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جب ہم تمہیں کسی زمین کے اوپر حکمرانی عطا کر دیں، جب کسی زمین کے تم مالک بن جاؤ، جب تمہاری وہاں پر سلطنت قائم ہو جائے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. سورہ حج 17واں سپارہ آیت نمبر 41 ہے. اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جب ہم تمہیں زمین کے اندر ٹھکانہ دے دیں، جب تمہارے لیے کہیں پر رہنا مشکل ہو چکا ہو، جب تمہارے لیے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو چکا ہو، اس حال میں جب تمہیں سلطنت ہمیں عطا کریں، تمہیں ٹھکانہ عطا کریں تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. 4 کام کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. اور آپ دیکھیں انہی 4 چیزوں کے اندر رب کی عبادت ہے. اور اسی منشور کو لے کر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا کہ ہمارے لیے وہاں پر عبادات کا ادا کرنا کیا ہو سکے؟ آسان ہو سکے. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نے اس ملک کی اب حفاظت بھی کرنی ہے. دیکھیں، ایک اس کی جغرافیائی حدیں ہیں اور ایک اس کی نظریاتی حدیں ہیں. میری بات کو سمجھیے گا. ایک اس کی جغرافیائی حدیں ہیں، ایک اس کی نظریاتی حدیں ہیں. جغرافیائی حدیں تو آپ جانتے ہیں کہ فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک یہ زمین، یہ جگہ جو ہے یہ پاکستان کی ہے. اس کو جغرافیائی حد کہتے ہیں. اور ایک نظریاتی حد ہے. نظریاتی حد کیا ہے؟ وہ نظریاتی حد دین اسلام ہے جس کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی جغرافیائی حدوں کی بھی حفاظت کریں، اس کی نظریاتی حدوں کی بھی حفاظت کریں. اگر کوئی میلی آنکھ اس کی جغرافیائی حدوں کی طرف دیکھتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں. اگر کوئی ہاتھ اس کے اسلامی نظریات کی طرف بڑھتی ہے، اس کی نظریاتی حدوں کی طرف بڑھتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ان ہاتھوں کو بھی توڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے.
ریاست کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری ہے اور اس کی نظریات کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ شاید یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، نہیں، آئیے ذرا 14 صدیاں پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست بنائی تھی وہاں لے کر آپ کو چلتا ہوں۔ وہاں بھی دو قومی نظریے تھے۔ ایک نظریہ مدینہ المنورہ کہ ہم نے یہاں پر اسلامی ریاست قائم کی، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف جس نے بھی قدم اٹھائے ہیں مسلمان تلوار لے کر نکلے یا نہیں نکلے، ان کا مقابلہ کیا ہے۔ غزوہ خندق میں دیکھیے، کافر سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں مسلمانوں کا کہ آج ہم صفایا کر دیں گے، مدینہ منورہ سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ حالانکہ وہاں پر مسلمانوں نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا تھا، حالانکہ شرائط طے ہو چکی تھیں، صلح حدیبیہ ہو چکا تھا کہ ہماری اور تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، ابھی شرائط طے ہو چکی ہیں، اور یہ شرائط بھی ایسی تھی جن کے اندر مسلمانوں کی بظاہر شکست نظر آتی تھی، لیکن ان ظالموں نے ان معاہدوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا کیا کہ سارے کافروں کو اکٹھا کیا اور ان کافروں کو اکٹھا کر کے مدینہ المنورہ کے اوپر حملہ کرنے کی سازش کی۔ لیکن اس سازش کے اندر آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جنگوں کا مطالعہ کیا ہو، تو جانتے ہیں کہ اس غزوہ خندق کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح بے سر و سامانی کے عالم کے اندر، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ خود صحابہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کو کھودتے ہوئے ہماری بھوک کی یہ حالت تھی کہ 3 دن 5 دن ہم بھوک کی حالت میں گزارتے تھے، اور ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے۔ کافروں کو شکست ہوئی، بھاگ گئے، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ ابھی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی، اور اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے کافر اپنی پورا زور لگا کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور کافروں کو منہ کی کھانا پڑی۔ اور جب یہ ریاست بھی قائم ہوئی، آپ بھی جانتے ہیں کہ کافروں نے 1965 کے اندر پھر اسی طرح مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کی قوت کو بھی ختم کرنے کی سازش کی، اور انہیں بھی منہ کی کھانا پڑی۔ تو 2 ریاستیں وجود کے اندر آئی ہیں، ایک ریاست مدینہ المنورہ اور دوسری ریاست پاکستان، اور دونوں ریاستوں کا آپس میں اگر موازنہ کیا جائے، میں یہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی، میں جو اپنی بات ہے وہ کوشش کرتا ہوں مکمل کر لوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمت عطا کر کے رکھی ہے، اس کی جغرافیائی حدوں کی حفاظت کرنا بھی کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری، اور اس کی نظریاتی حدوں کی بھی حفاظت کرنا۔ اور نظریاتی حد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، جو قرآن کے تعلیمات میں جو قرآن نے بتلایا ہے، قرآنی احکامات کے خلاف اگر کوئی شخص قدم اٹھائے، قرآن کے خلاف بغاوت کرے، نبی کی نبوت کے خلاف کوئی شخص بغاوت کرے، نبی کے خلاف کوئی بکواسات کرے، قرآن کے خلاف کوئی احکامات جاری کرے یا ایسی باتیں کرے، تو یاد رکھیے جس طرح ہم اپنی جغرافیائی حدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اسی طرح نظریاتی حدوں کی بھی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ اگر جغرافیائی حدوں کے لیے میجر طفیل جیسے نوجوان، عزیز بھٹی شہید جیسے نوجوان کھڑے ہو کر اپنی جغرافیائی حدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، خدا کی قسم عامر چیمہ جیسے شہید بھی پھر ان جیسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہماری نظریاتی حدوں کے کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر خالد غازی جیسے نوجوان بھی کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر ممتاز قادری جیسے نوجوان بھی کھڑے ہو کے ان جیسے ظالموں کے ہاتھوں کو اپنی ان کی کوہنیوں سے جدا کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے جس طرح اپنی اس سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے نظریاتی سرحدوں کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ہماری جغرافیائی حدوں کی طرف بڑھے گا، کیا آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ اور یاد رکھیے، مسلمان کبھی بھی کسی کافر سے گھبراتا نہیں، اس کا خوف دل کے اندر کس کا ہوتا ہے؟ رب کا خوف ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری
اسلامی فوج کا ایک نعرہ ہے. کیا کہا جاتا ہے جب وہ حملہ کرتے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بتلایا جاتا ہے کہ ہم تمہاری توپوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم تمہارے اسلحے سے ڈرنے والے نہیں، ہم تمہاری طاقت سے ڈرنے والے نہیں، ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، شاید آپ جانتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، جب سے یہ ملک بنا ہے اس ملک کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں ہوئی ہیں. کبھی مشرقی پاکستان کے ذریعے سے مسلمانوں کو دو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کو پیدا کرنے کے لیے مذہبی اختلافات کو اجاگر کیا گیا، کبھی کسی نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہاں دہشت گردی اور بم پھٹا کر اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا. لیکن یاد رکھیے یہ ملک اس وقت سے قائم ہوا، انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا. یہ ایسے وجود میں نہیں آیا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑے پاپڑ پہلے ہیں، اس کے لیے ہم نے خون کی ندیاں بہائی ہیں. یہ گنگا اور جمنا یہ ہمارے خونوں سے رنگین ہوئے ہیں. یہ ہماری سرحدیں جو قائم ہوئی ہیں یہ ہماری ماؤں اور بیٹیوں کی لاشوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. یہ ہماری بنیادیں ایسی نہیں ہیں. ہم نے بڑے خون دیے، 6 لاکھ مسلمانوں کا خون معمولی خون نہیں ہے. خدا را آپ دیکھیے یہ تو وہ مسلمان ہیں جو ہماری تحریروں کے اندر ہیں، جن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ شہید ہو چکے. ان ماؤں اور بیٹیوں کو بھی تو جانتے ہوں گے نا آپ کہ جن کی ماؤں اور بیٹیوں کو وہ ظالم اپنے گھروں کے اندر اٹھا کر لے گئے، جن کی کوکھوں سے مسلمان نہیں ہندو جنم لیتے تھے. جن بچیوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائی تھیں، شاید آپ جانتے ہوں گے. جن ماؤں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلوں کو دبا دیا، شاید آپ ان کو بھی جانتے ہوں گے. جنہوں نے قسم کثری کے عالم میں کئی دن پیدل سفر کر کے مملکت خدا داد میں جب قدم رکھا، سر سجدے میں رکھ کے اپنی جان اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ذرا اس مالی سے جا کر پوچھئے نا جس نے باغ کو سنوارا ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اس پودے کی کتنی قیمت ہوتی ہے. ہم نے تو اس باغ کو سینچا نہیں نا، خدا کی قسم ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. جو خون اور پسینہ بہاتا ہے جا کر پوچھئے اس سے اپنے پودوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. جو صبح و شام انہیں پانی دیتا ہے اسے اپنے پودوں سے محبت ہوتی ہے. ارے جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ان سے جا کر پوچھئے انہیں کتنی اپنے اس ملک سے محبت ہے. آج ایوانوں کے اندر بیٹھ کر اشرافیہ اور ہمارے وزراء پاکستان کے بارے میں جی قومی دو قومی، ہم نے تو پاکستان اس لیے حاصل ہی نہیں کہ یہ اسلامی ریاست تھوڑی تھی. دل تو چاہتا ہے ان کے سینوں سے کلیجوں کو نکال کر ان کے منہ پر مارو، پتہ چل جائے کہ جن ماؤں اور بہنوں نے اپنی عزتیں لٹا کر، اپنی عزتیں گوا کر یہ ملک ہمیں دیا تھا، آج تم نے ان 6 لاکھ خونوں کے اوپر پانی پھیر دیا. جن بیچاروں نے اپنا خاندان کے خاندان لٹوا دیے، جنہوں نے اپنی عزتوں کو گوا دیا، آج ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ تو تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے. خدا کی قسم تمہارے کہنے سے تاریخ مسخ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتی. جس طرح یہ سلطنت قائم ہے انشاءاللہ اس کی تاریخ بھی تا قیامت قائم رہے گی. اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبوئے قرآن سے شاداب ہے وطن. الحمدللہ یہاں پر قرآن اور سنت کی صدائیں اس وقت سے اب تک جاری ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ جاری رہیں گی. اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبوئے قرآن سے شاداب ہے وطن. رحمتوں کے سائے میں ہے سارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان. الحمدللہ اس کے اوپر رب تعالی کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں کہ یہ ملک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک تو حاصل کیا اور اس ملک میں ہم رہتے بھی ہیں، اور جب بھی 14 اگست آتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگا لیے، اپنے چہروں پر جھنڈے سجا لیے، کپڑے پہن لیے. لیکن کیا
یہ پاکستان کے حصول کا مقصد یہی تھا؟ بھئی آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے حصول کا یہ مقصد تو نہیں تھا، پاکستان کی ریاست کو حاصل کرنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں تھا۔ ہم نے تو یہ ریاست اس لیے حاصل کی تھی کہ یہاں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پابندی سے ادا کر سکیں، آسانی سے ادا کر سکیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج میری نوجوان نسل، میری قوم رنگ اور باجے میں ڈوب چکی ہے۔ وہ جشن آزادی پہ بھی آزادی مناتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ وہ آزادی کے نام پر شراب خانوں کے اڈوں کو کھول رہی ہے اور پی رہی ہے۔ وہ آزادی کے نام پر عریانی اور فحاشی کو آباد کر رہی ہے، اسے ترویج دے رہی ہے۔ خدا کی قسم میرے نوجوان، ہم نے یہ ملک اس لیے نہیں حاصل کیا تھا۔ وہ روتے ہیں ہمارے بزرگ، جا کر پوچھئے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ جب یہ پاکستان آزاد ہوا تھا تو کیا ان کے اوپر بیتی تھی۔ اس عاجز کو بڑا شوق ہے اپنے ان بزرگوں سے اس طرح کے حالات سننے کا۔ میں کئی مرتبہ یہ واقعہ آپ حضرات کو سنا چکا ہوں، شاید پتہ نہیں اب وہ بابا جی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ اللہ اگر زندہ ہیں تو ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ ملک بڑی مشکلوں سے ہم نے حاصل کیا۔ وہ بابا جی مجھے کہنے لگے کہ ہم اپنے خاندان کے 100 افراد ہجرت کرنے کی غرض سے پاکستان کی طرف چلے، اور عجیب حالت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، اپنی جانوں کا ڈر تھا، اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرنی تھی، عورتیں ہمارے ساتھ، بچے ہمارے ساتھ۔ لیکن وہ بابا جی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مار کے اپنے کنویں کے اندر ڈالا، اس لیے کہ ان کی عزت بچ جائے۔ اور کہتے ہیں 100 افراد میں، خاندان کے افراد میں صرف میں واحد شخص تھا جو پاکستان میں پہنچ چکا، یا تو راستے میں کٹ کے مر گئے، یا بھوک سے مر گئے، یا اپنے ہاتھوں سے ہم نے انہیں مار ڈالا۔ کیا یہی آزادی کا نام ہم نے یہی سمجھ لیا ہے جس کو آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ خون ہم نے اسی لیے دیا تھا؟ نہیں، یہ خون ہم نے اس لیے نہیں دیا تھا، یہ قربانیاں ہم نے اس لیے نہیں دی تھیں۔ اور لارڈ مکالے نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اب ہمیں بر صغیر پر رہنے کی ضرورت نہیں، بر صغیر کے اوپر اب ہمیں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کہ اب یہ وہ لوگ بن چکے ہیں جو ظاہراً تو مسلمان ہیں لیکن ان کے ذہنی اعتبار سے وہ ہمارے غلام ہی ہیں۔ میرا نوجوان تو کھڑا ہو کے بتاتا کیوں نہیں، اس لارڈ مکالے کے منہ پہ تھوکتا کیوں نہیں ہے؟ میں تیرا ذہنی غلام نہیں، میں وہ البیرونی کا وارث ہوں جس نے سائنس کو ایجاد کیا، میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وارث ہوں جس نے فلسفے کو ایجاد کیا، میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا وہ وارث ہوں جس نے تیرے خلاف جہاد کا اعلان کیا، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اگر میرے پاس تلوار نہیں ہے تو میرے پاس ایمانی قوت ہے، تلوار سے نہیں لڑوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایمانی قوت سے تیرا تب بھی مقابلہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ مسلمان ہے، اپنے اندر سے وہ ضمیر کو جگائیں، وہ اپنے اس آباء و اجداد کی جو وراثت آپ کو شان ملی ہے آپ کو۔ میرا نوجوان تو وہ تھا، تیرا ایک وقت تھا کہ تیرے اندر وہ طاقت تھی، تو عروج کرنے آیا تھا، تو آج پستیوں میں کیوں جا پڑا ہے؟ تو سلطنت کی باغ اور دوڑ سنبھالنے آیا تھا، آج کیوں تنزلیوں کے شکار پڑا ہوا ہے؟ تو دنیا کے حکمرانی کرنے کے لیے آیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، جو میرے ہوتے ہیں میں انہیں زمین کا وارث بنا دیا کرتا ہوں۔
تو زمین کا وارث تھا، تیرے ہاتھ کے اندر حکومت تھی، لیکن کیا ہوا کہ آج تو ان کا غلام بنے پھرتا ہے؟ کیوں بن گیا ہے تو ان کا غلام؟ کیوں نہیں بتلا دیتا میں غلام ہوں تو اپنے نبی کا غلام ہوں؟ کیوں نہیں بتلا دیتا میں نے اپنے اکابر کے ساتھ، میں نے اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں اپنے ماؤں اور بہنوں کا خون ضائع نہیں ہونے دوں گا؟ لیکن ہے افسوس، کاش کہ میرا نوجوان اس بات کو سمجھ سکتا۔ آج ہم انتہائی تنزلی اور انتہائی گراوٹ کا شکار کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، اس نعمت کی ہم قدردانی نہیں کر سکے۔ مجھے بتائیے، جب سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا 1947 سے اب تک، کیا اسلامی صحیح معنوں میں نظام یہاں پر نافذ ہو سکا؟ نہیں نافذ ہو سکا۔ جو بھی ہمارا حکمران بنا، جس نے بھی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، اس نے بس جس طرح سونے کی چڑیا سمجھ کر انگریز یہاں پر آیا تھا اور اس نے اس سونے کی چڑیا کو لوٹا جس طرح چاہے لوٹ سکتا تھا، اور پھر ہمارے حکمرانوں نے بھی اسی طرح سونے کی چڑیا سمجھ کر ہمارے پاکستان کو بھی لوٹا۔ کیا دیا ہے ہمیں؟ کبھی اسلامی قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، کبھی نبی کی نبوت کے خلاف چھیڑ چھاڑ، کبھی قرآنی احکامات کے خلاف چھیڑ چھاڑ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے یہ لیڈر کھڑے ہو کے کہتے بھی ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ اس چیز کا نام پاکستان سے محبت نہیں، پاکستان جن بنیادوں کے اوپر، جن مقاصد کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، ان مقاصد کو یہاں پر رائج کرنے کا نام پاکستان سے محبت ہے۔ اسی لیے آج اپنے اندر تجدید کریں۔ یہ ہم 14 اگست جو ہر سال ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے، ہم یوم اپنے شہداء کا تذکرہ کر کے، اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کر کے، اپنی آزادی کا تذکرہ کر کے پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک بس کس لیے حاصل کیا۔ یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر دوبارہ وہ جذبات پیدا کیجئے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، تاریخ ہند کے اندر لکھا ہے، یعنی جو تاریخ بر صغیر کے اوپر لکھی گئی، کہ انگریز جب یہاں پر بر صغیر کے اندر آیا اور مسلمانوں کے اندر ہر وقت جوش اور جذبات بلند ہوتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی تحریک ان کے خلاف کھڑی ہوتی رہتی تھی، تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے ذہن اور بڑے بڑے آدمی ریسرچ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر بھیجے کہ جاؤ ان کے اندر تحقیق کرو کہ ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں ہر وقت ہمارے خلاف ابھارتی رہتی ہے۔ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ان لوگوں میں ایک میں بھی تھا، اور میں جب بر صغیر کے اندر آیا تو میں نے مسلمانوں کے اندر 2 چیزیں دیکھیں۔ کتنی چیزیں دیکھیں؟ 2 چیزیں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ ہمارے خلاف کبھی جہاد کے نام پر، کبھی ترک موالات کے نام پر، کبھی تحریک ریشمی رومال کے نام پر، کبھی تحریک آزادی کے نام پر، کبھی کسی تحریک کے عنوان پر ہمارے خلاف کھڑے ہوتے رہتے تھے۔ تو وہ 2 چیزیں تھیں جو مسلمان کے اندر پائی جاتی تھیں، ایک ان میں قرآن کی محبت اور دوسرا جہاد کے ساتھ محبت۔ کہا کہ ان دونوں کے اندر، ان ذہنوں نے کہا کہ ان کے اندر سے قرآن ختم کر دو، جہاد ختم کر دو، تو ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف دہلی کے اندر 14,000 قرآن کے نسخے، بلکہ 3 لاکھ قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے، صرف دہلی کے علاقے کے اندر 3 لاکھ نسخے۔ اور صرف قرآن کے نسخے نہیں جلائے گئے، بلکہ جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، جہاں پر قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی مدارس کے اندر، صرف دہلی کے علاقے کے اندر 1400 مدارس کو میٹ کر دیا گیا۔ اور جنہوں نے علم جہاد بلند کیا ہوا تھا، ان کے خلاف بغاوتوں کے مقدمے کر کے، کبھی مالٹا کی جیل کے اندر، کبھی کون سی جیلوں کے اندر انہیں بند کر کے انہیں بھی شہید کیا گیا۔ یہی تھامسن
اپنی یادداشت کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اتنے علماء شہید کیے گئے، میں نے 50 کلومیٹر دہلی کے مختلف علاقوں کے اندر سفر کیا، مجھے کوئی درخت، کوئی بجلی کا کھمبا ایسا نظر نہیں آتا تھا جہاں پر علماء کی یا طالب علم کی لاش لٹکی ہوئی نظر نہ آتی۔ اور کہتا ہے کہ میں ایک جگہ فوجی چھاونی کے اندر داخل ہوا، مجھے کچھ جلنے کی بدبو سی آئی جیسے چمڑا جل رہا ہوتا ہے۔ میں نے وہاں پر جو کمانڈر تھا اس نے پوچھا کہ یہ جلنے کی آواز کس چیز کی ہے، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور پھر مجھے لے جایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے رکھے ہوئے ہیں اور علماء کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور ان سب سے ایک آدمی کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہمارے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اور کوئی بھی اس بات پر تیار نہیں ہو رہا تھا، سب کی زبانوں پر یہ تھا ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تو دے دیں گے، اپنے جسموں کے ٹکڑے تو کروا دیں گے، لیکن تمہاری غلامی کو پسند نہیں کریں گے۔ آج بھی تمہارے ساتھ تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں، زندہ رہے تو کل بھی تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہی ہمارے اکابر کی یہ کاوشیں ہیں، یہ محنتیں ہیں کہ ہمیں بر صغیر سے، کافروں سے، انگریزوں سے بھی نجات ملی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اسلامی سلطنت مغلوب کر کے پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں اس بات کی، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور ہمیں انہی دو چیزوں پر، قرآن کے ساتھ اپنی محبت اور قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں کچھ شاعرانہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو شاد رہے، تو آباد رہے۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو شاد رہے، تو آباد رہے۔ تیرے دشمن سارے غارت ہوں، تو ہمیشہ زندہ باد رہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ تیرے دشمن سارے غارت ہوں، تو ہمیشہ زندہ باد رہے۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو شاد رہے، آباد رہے۔ میرے پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو میرے پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں، جس مقصد کے لیے رکھی تھی تجھے یاد، وہ بنیاد رہے۔ جس مقصد کے لیے رکھی تھی بنیاد، وہ تجھے یاد رہے۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو شاد رہے، آباد رہے۔ کوئی آنچ نہ آئے کبھی تجھے، کوئی آنچ نہ آئے کبھی تجھے، تجھے نظر بری کبھی نہ لگے۔ سدا مہکتا ہی رہے یہ گلشن، میری رب سے یہی فریاد ہے۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو شاد رہے، تو آباد رہے۔ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، تو ہمیں اپنی جانوں سے پیارا ہے۔ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، تو ہمیں اپنی جانوں سے پیارا ہے۔ میرا تن، میرا من، میرا دھن تجھ پر قربان، میری تجھ پر اولاد بھی قربان۔ میں اپنا بھی سب کچھ تیرے اوپر قربان کرنے کو تیار، میں اپنی اولاد بھی تیرے اوپر قربان کرنے کو تیار۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو شاد رہے، تو آباد رہے۔ ہم پہل کبھی بھی نہیں کرتے، ذرا توجہ کیجئے شاعر کی زبان پر، الفاظ پر۔ ہم پہل کبھی بھی کرتے نہیں، اللہ کے سوا ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ ہم پہل کبھی بھی کرتے نہیں، اللہ کے سوا ہم ڈرتے نہیں۔ جو آنکھیں دکھاتے ہیں ہم کو، ذرا ماضی قریب انہیں یاد کراتے ہیں ہم۔ 1965 کی جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں ہم انہیں ان کا ماضی قریب یاد دلاتے ہیں۔ میرے وطن میں امن و امان رہے، بس یہی میری پہچان رہے۔ یہی ارشد عاجز کی ہے دعا، میرا وطن سدا آزاد رہے۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو شاد رہے، تو آباد رہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.